بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ، ایک نئی سوچ، ایک نئے نقطہ نظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ آج جب میں کالج سے واپس آئی، چھت پہ گئی کہ تھوڑی سی دھوپ لگوا لوں، تو میں نے دور سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ کہاں آگ لگ گئی ہے، تو فوراً نیچے آ کر میں نے مبشر اور مبشر کے بابا سے کہا کہ ہمیں بھی جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کس جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، کہیں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت نہ ہو۔ خیر ہم لوگ چائے و کنواں پر پہنچے تو وہاں عورتوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو آپس میں تبصرے کر رہی تھی کہ یہ آگ کس نے لگائی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک جوہر تھا، ایک تالاب تھا جس میں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ لوگوں کو گھروں میں یہ سہولت میسر ہو گئی ہے تو اب لوگوں نے اسی جوہر یا تالاب میں اپنے گھروں کے سیوریج اور نالیوں کے پانی وغیرہ چھوڑ دیے ہیں، چنانچہ یہاں پہ بدبودار ملبہ سا ہر وقت رہتا ہے۔ اور اس میں ایک پودا اگایا ہے، کافی ایکسیسو جو ہے وہ پلانٹ ہے، اس کو پنجابی زبان میں تو کندر کہتے ہیں، ویسے نہیں مجھے پتہ کہ اور اس کا سائنٹیفکلی کیا نیم ہے، لیکن اس کو بھی بطور چارہ لوگ کئی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کئی جنگلی جو پرندے ہیں، مرغیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور مینا، اور اس کے علاوہ کئی جو باقی تخلیقات ہیں جیسے نیولا ہو گیا، چوہے ہو گئے، مینڈک ہو گئے، اور اس طرح کے بے شمار قسم کے جانور، سانپ ہو گئے، یہ سب جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اس طرح کی شرارت کرتا ہے یا جو اس طرح کی دل لگی کرتا ہے، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کسی شاپر کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ آگ لگا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ بڑے بھی اپنی دل لگی کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور کوئی یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں جانور بھی جو اس کے ارد گرد بندھے ہوئے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ پریشان ہیں۔ تو آگ لگانے سے جو اس کے اندر مخلوقات ہیں، جو ان کے انڈے ہیں، بچے ہیں، وہ سارے جل جائیں گے۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا تو تھوڑی دیر کے لیے شغل بن جائے گا، لیکن کتنی جانیں آپ ضائع کریں گے اور کتنی بد دعائیں لیں گے آپ۔ اسی طرح سے یہ جیسے تصویر میں دکھا رہی ہوں، میں نے اکثر و بیشتر چونکہ میرا دیہی علاقے میں مسکن ہے، میرا اپنا گھر بھی دیہی علاقے میں ہے، تو اس طرح کے مناظر اکثر و بیشتر دیکھنے میں ملتے ہیں۔ جب لوگ فصل تھریشر سے کاٹ لیتے ہیں، یعنی اوپر سے دانے اتروا لیتے ہیں، باقی یہ جتنی بھی گندم ہوتی ہے اس کے یہ کانے سے ہوتے ہیں، ان کو یہ آگ لگا دیتے ہیں۔ اب اس سے دوہرا نقصان، ایک تو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں بٹیر ہوتے ہیں، چڑیاں ہوتی ہیں اور پرندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے انڈے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جل جاتے ہیں۔ چیونٹیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی اسی طرح کی مخلوقات، حشرات وغیرہ ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو وہ مخلوق ہیں، اللہ کے آگے تو وہ فریاد کریں گے۔ یہ جو سٹراز ہوتے ہیں گندم کے، اس سے بھوسا بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دن بدن ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، جب یہ بھوسا بنانے کے بجائے ہم لوگ جلا دیتے ہیں اور محنت نہیں کرتے کہ اس کو کاٹ لیں، یا پھر کسی غریب کو کہہ دیں کہ وہ خود ہی کاٹ لے اور اس سے اپنے جانوروں کے لیے بھوسا وغیرہ بنا لے یا پھر بنا کے بیچ دے۔ جب ہم اپنے جیسے انسانوں کا اور جانوروں کا اور اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات کا خیال نہیں رکھیں گے، جب ہم رزق دینے والی چیز کو ہی اس بے دردی کے ساتھ جلا دیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگتے وقت پھر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم کس منہ سے رحم کی دعا مانگیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ، مخلوقات پہ رحم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسری مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنے ارد گرد ہمسایوں کے لیے اور باقی جو لوگ ہمارے رحم کے مستحق ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں رحم ڈالے اور ہمارے لیے بھی دوسروں کے دلوں میں رحم ڈالے۔ معاشرے کی اصلاح اور فلاح و بہبود کی نیت سے اس طرح کے میسیجز آگاہی کے لیے آگے ضرور پھیلایا کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔